ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت ہی اعلیٰ مقام پر سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک ملائکہ کو باز سناتا رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد اور تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف اور چوتھے آسمان میں اس کا نام بلی اور پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی اور چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا، جو کہ قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے۔ فرمایا، کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت بالوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کی کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، دھتکارا ہوا، جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔